السلام علیکم رویا پی، سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد۔ ماشاء اللہ 60 کے پھیرے میں تم سے آنے کا وقت آ گیا بھائی۔ اس موقع کی مناسبت سے کچھ پیش کرنا چاہ رہا تھا، انفارچونیٹلی کچھ زیادہ مزیدار اور خاص طور سے مناسبت کے حوالے سے کچھ ملا نہیں۔ پھر آپ کے ذوق و شوق کو ذہن میں رکھ کر سوچا کچھ شاعری سنا دوں، وہ بھی مناسبت ہی تلاش کرتا رہ گیا، کچھ مجھے کام کا ملا نہیں۔ پھر کچھ ملا، تھوڑا سا مختلف، پڑھنے میں مزہ آیا۔ یہ ایک نظم ہے بحر طویل پر، یہی اس کی خاصیت ہے، کوئی گہری شاعری نہیں ہے، ساری خوبی انداز میں ہے، یعنی الفاظ اور قافیہ بندی۔ تو اس نظم میں 4 اشعار ہیں، یعنی 8 مصرے میل میل لمبے، غزل کے انداز میں۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے قافیے پر ہیں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے، آخری شعر مقطع ہے۔ تو آپ کی سالگرہ کے موقع پر مستر خیر آبادی کی بحر طویل نظم پیش ہے، اس امید پر کہ جتنا مزہ مجھے پڑھنے میں آیا آپ کو سننے میں بھی آئے گا۔ تو ابتدا کرتے ہیں پہلے شعر کا پہلا مصرع۔ اسے کیوں ہم نے دیا دل جو ہے بے مہری میں کامل، جسے عادت ہے جفا کی، جسے چڑ مہر و وفا کی، جسے آتا نہیں آنا غم و حسرت کا مٹانا، جو ستم میں ہے یگانا جسے کہتا ہے زمانہ، بت بے مہر و دغاباز جفا پیش فسوساز، ستم خانہ برانداز غضب جس کا ہر ایک ناز، نظر فتنہ مجا تیر بلا زلف گرہ گیر، غم و رنج کا بانی خلق و درد کا موجب، ستم و جور کا استاد جفا کاری میں ماہر، جو ستم کیش و ستم گر جو ستم پیشہ ہے دل بر، جسے آتی نہیں الفت جو سمجھتا نہیں چاہت، جو تسلی کو نہ سمجھے جو تشفی کو نہ جانے، جو کرے قول نہ پورا کرے ہر کام ادھورا، یہی دن رات تصور ہے کہ ناحق اسے چاہا، جو نہ آئے نہ بلائے نہ کبھی پاس بٹھائے، نہ رخ صاف دکھائے نہ کوئی بات سنائے، نہ لگی دل کی بجھائے نہ کلی دل کی کھلائے، نہ غم و رنج گھٹائے نہ رہو رسم بڑھائے، جو کہو کچھ تو خفا ہو، کہے شکوے کی ضرورت جو یہی ہے تو نہ چاہو، جو نہ چاہو گے تو کیا ہے نہ نبھاؤ گے تو کیا ہے، بہت اتراؤ نہ دل دے کہ یہ کس کام کا دل ہے، غم و اندوہ کا مارا ابھی چاہو تو میں رکھ دوں اسے تلووں سے مسل کر، ابھی منہ دیکھتے رہ جاؤ کہ ہیں ان کو ہوا کیا، کہ انہوں نے میرا دل لے کے میرے ہاتھ سے کھویا۔ یہ پہلا مصرع تھا اور کھویا سے آپ کو قافیے کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو اب پہلا شعر کمپلیٹ کرتے ہیں، دوسرے مصرے کی طرف آتے ہیں۔ بس اسی دھیان میں ہم تھے کہ ہوئی پاؤں کی آہٹ، نظر اٹھی تو یہ دیکھا کہ چلا آتا ہے وہ زہرہ جبیں ماہ مبیں طرف ہنسی پردہ نشیں لعبت چین در سمی دل کا مکیں دشمن دین ساتھ مگر کوئی نہیں، دھک سے ہوا دل کہ یہ اس وقت کہاں، اس سے جو پوچھا کہ بتا خیر تو ہے کیوں ادھر آیا، تو جواب اس نے دیا ہنس کے کہ یوں ہی، تجھے کیا کام کہ تو پوچھ رہا ہے، کوئی قاضی ہے کہ مفتی، تیرا کیا آتا ہے دینا جو مجھے ٹوکے وہ تو کون، تیرا کیا ہے اجارہ، یہ کہا اور میرے پاس ہی یوں بیٹھ گیا داب کے زانوں، بس ادھر دیکھ میرے دل کو ٹٹولا، پہ وہاں دل کا پتہ کب تھا جو ملتا اسے، ناچار کہا کیوں جی کوئی اور بھی دل ہے، ہمیں حاجت ہے جلانے کی دکھانے کی ستانے کی کڑھانے کی مٹانے کی، اگر دو تو بڑا کام کرو، سن کے یہ بات اس سے کہا میں نے کہ کچھ خیر تو ہے، ایک ہی دل تھا سو وہ تو لے ہی گیا، دو بھی کہیں ہوتے ہیں دنیا میں کسی کے جو تو لینے کو ہے آیا، تو وہ بولا جی جاؤ ذرا تم جی میں تو شرماؤ، بھلا حکم اٹھایا کہ میری بات ہی کاٹی، کہیں دیتے ہیں جواب ایسا ٹکا سا، ارے توبہ چلو بیٹھے رہو باتیں نہ بناؤ،
تم اسی منہ سے یہ کہتے تھے تمہیں ہم سے محبت ہے، ہٹو جاؤ محبت کا بھلا نام ڈبویا۔ اب دوسرے شعر پر آتے ہیں۔ کبھی ان کو جو سنایا غم دل ہنس کے وہ بولے کہ بڑے جھوٹے ہو توبہ، وہ سناتے ہو کہانی کی یقین جس پہ نہ آئے، وہ بیاں کرتے ہو قصہ جو ذرا دل کو نہ بھائے، تم اسے چھوڑ دو اچھی نہیں یہ بات کہ گڑ گڑ کے سناتے ہو فسانہ، ابھی 10 اور سنیں اس کو تو کیا جی میں کہیں، تم تو بڑے وہ ہو خدا تم سے بچائے، چلو جاؤ ہمیں نیند آئی ہے ہم سوئیں گے، چولہے میں گئیں آپ کی باتیں، میری نیند اڑ گئی سن کر مجھے آنے لگے چکر، میرا دل ہو گیا مستر نہیں سنتے کہ ہوا کیا، سبھی سنتے ہیں کہانی مگر ایسا بھی غضب کیا کہ نہ سر ہے نہ کہیں پیر وہی ہانک دی جو آ گئی جی میں، تمہیں لازم نہیں ایسا ذرا دیکھو، اسی دنیا میں بہت لوگ حسینوں پہ فدا ہیں، انہیں کیا کہنے ہی آتا ہے، وہ کیا کچھ نہیں کہتے ہیں، مگر یوں نہیں کہتے کہ الٹب جو ہوئی ضد تو ہوئی ضد، جو لگی ہٹ تو لگی ہٹ، جو بندھی دھن تو بندھی دھن، نہ غم دل شکنی ہے نہ سرے کم سخنی ہے، جو ٹھنی ہے تو ٹھنی ہے، کہیں ان باتوں میں تم کھاؤ گے دھوکا، کہیں تم کھاؤ گے منہ کی نہ ملے گا کوئی ثمرہ، تمہیں سب لوگ کہیں گے یہ وہی ہے کہ جسے ضبط کا یارا نہیں، خاموشی گوارا نہیں، جب ہوگی یہ تشہیر تو ہو جاؤ گے ہلکے، نہ کہے گا کوئی راز اپنا کہ ایسا نہ ہو کہہ دو جو بنی بات بھی بگڑے۔ اب دوسرا مصرع دوسرے شعر کا۔ جو سنا میں نے تو تلووں سے لگی سر پہ بجھی، پھٹ سے کہا منہ پہ کہ جارے بتے عیار، جفاکار ستمگار دل آزار تجھی کو ہے سداوار، کہ سیدھی کو تو الٹی کہے الٹی کو تو سیدھی، کرے بے مہری کی بوچھار غم و رنج کی بھرمار، تجھے پاسے محبت نہ محبت سے سروکار، نہ الفت سے علاقہ نہ ہے الفت کا خریدار، نہ چاہت سے تعلق نہ تو چاہت تجھے درکار، فقط اپنی ہی صورت پہ ہے وہ ناز کے رکھتا ہی نہیں پاؤں زمیں پہ، تیری نظروں میں چمن دست ہے خود گلخار، پر اچھی نہیں یہ بات، سنا تو نے یہ ہوگا کہ عزازیل کو اللہ نے سجدے کے نہ کرنے پہ کیا مورد لعنت، وہ ملک ہو کہ ہوا مفت میں شیطاں، تو تیری اے بت کافر نہیں کچھ خاک بھی ہستی، یہ جوانی کے جو اترائے لیے پھرتی ہے تجھ کو چلی جائے گی 2 دن میں، یوں جیسے کہ صدمِ صبح کا جھونکا، تجھے اس وقت کروں گا میں سلام اے بت کافر، کہ کہاں ہے وہ تغافل وہ تجاہل وہ تبختر وہ تکبر وہ تبسم وہ شرارت وہ حرارت وہ غضب ناز وہ شوخی وہ ستم عشق وہ تیزی وہ بلا قہر ادائیں وہ تیری زہر جفائیں وہ قیامت کی نگاہیں وہ تیرا روپ وہ رنگت وہ تیرا حسن وہ چھلبل، جو گئے یہ تو دوبارہ نہیں تو پائے گا ہرگز، رہے گو لاکھ تو سو جان سے جویا۔ اب تیسرے شعر پر آتے ہیں۔ یہ تماشا ہے کہ الٹی ہوئی مجھ سے انہیں الفت، مجھے نفرت انہیں رغبت، مجھے کلفت انہیں حسرت، مجھے حیرت کی ہنسی آتی ہے مجھ کو انہیں رونا، وہ میرے عشق میں روتے ہیں میں ہنستا ہوں، وہ کرتے ہیں شکایت مجھے ہوتا ہے تقدر، وہ وفاؤں کے ہیں طالب مجھے منظور جفائیں، وہ محبت کے طلبگار میں اس رسم سے بیزار، انہیں چاہ کا ارمان مجھے ظلم کی خواہش، کہ مجھے جیسے ستایا ہے یوں ہی ان کو ستاؤں، مجھے جس طرح جلایا ہے یوں ہی ان کو جلاؤں، مجھے جس طرح رلایا ہے یوں ہی ان کو رلاؤں، مجھے جس طرح کڑھایا ہے یوں ہی ان کو کڑھاؤں، جو وہ ہوں مہر کے طالب تو کروں جور و جفا میں، جو وفا چاہیں کہ برتوں تو کروں ان سے دغا میں، وہ خوشی چاہیں تو غم دوں، جو بچن چاہیں تو دم دوں، جو کروں وعدہ فردا تو مہینوں نہ خبر لوں، جو کروں آج کا اقرار تو برسوں میں ہو پورا، سو وہ پورا بھی ہو کیسے
کہ ملوں مل کے ستاؤں، قلق و رنج بڑھاؤں، جو کہیں کچھ تو کہوں رہنے دو، فرصت نہیں سننے کی، سنوں بھی تو بس اس کان سے اس کان اڑا دوں۔ وہ کہیں بہر خدا رحم کرو، مجھ سے مصیبت نہیں اٹھتی، یہ نیا رنگ زمانہ ہے کہ میں تم پہ فدا ہوں۔ کرو یاد وہ گھڑیاں کہ میری چاہ میں تم رہتے تھے گریاں، یہ ستم کیا ہے کہ معشوق سے رہتے ہو کشیدہ و کبیدہ۔ نہیں شک اس میں ذرا بھی، یہ مثل سچ ہے کہ آتا ہے کیا اپنے ہی آگے۔ انہیں دیکھو کہ ستاتے تھے، جلاتے تھے، رلاتے تھے میرے دل کو، دکھاتے تھے، کڑھاتے تھے، مہینوں صفت شم میں گھلاتے تھے، جفاؤں کو بڑھاتے تھے، محبت کو گھٹاتے تھے، ستم مجھ پہ وہ ڈھاتے تھے، کبھی منہ کو چھپاتے تھے، کبھی آنکھ چراتے تھے، نہ آتے تھے نہ جاتے تھے، فقط دور سے باتیں ہی بناتے تھے۔ نیا روز وہ طوفان اٹھاتے تھے، میرے دل پہ بڑا رعب بٹھاتے تھے۔ اب ایسے ہیں کہ میں ان کو ستاتا ہوں، جلاتا ہوں، رلاتا ہوں، بہت دل کو دکھاتا ہوں، کڑھاتا ہوں، مہینوں صفت شم گھلاتا ہوں، جفاؤں کو بڑھاتا ہوں، محبت کو گھٹاتا ہوں، ستم ان پہ یہ ڈھاتا ہوں، نہ آتا ہوں نہ جاتا ہوں، فقط دور سے باتیں ہی بناتا ہوں، کبھی منہ کو چھپاتا ہوں، کبھی آنکھ چراتا ہوں، نیا روز میں طوفان اٹھاتا ہوں، میں اس دل پہ بہت رعب بٹھاتا ہوں، جو وہ حال دکھاتے ہیں تو لاکھوں ہی سناتا ہوں، وفاؤں پہ نظر ہے نہ محبت کی خبر ہے، جو ادھر حال تھا پہلے وہی اب حال ادھر ہے، جو یہ بدلا ہوا عالم ہے تو اس کا یہ اثر ہے، وہی اب سینہ سپر ہے، جو بنا پھرتا تھا قاتل، جو جفاؤں میں تھا کامل، جو کیا کرتا تھا غمزے، یہ عجب رنگ محبت ہے کہ رنج سے روتا تھا وہ ہنستا ہے، جو ہنستا تھا وہ رویا۔ 3 اشعار مکمل ہوئے، اب آخری شعر پر آتے ہیں۔ پہلا مصرع: پہ گل گشت گلستاں کو گئی ان کی سواری، جو چلی باد بہاری تو کھلی پھولوں کی کیاری، کہیں کلیاں ہوئی ظاہر، کہیں غنچے ہوئے پیدا، کہیں بیلا کہیں لالا، کہیں سوسن کہیں شبو، کہیں جوہی کہیں گیندا، کہیں چمپا کہیں نسریں، کہیں نرگس ہوئی شاخوں پہ نمودار، وہ شاخیں جو برنگ سر تسلیم جھکیں تاکہ قدم لیں، گل نورستہ خوبی کے جسے تو کہے، شایع ہے کہ جب تک ہے وہ خورشید نظر، رشک قمر غیرت گلہائے چمن، سی میں بدن ماہ جبی غنچہ دہن، دیکھے اگر اس کی بھپن، گل ہو وہیں شمع لگے جس کی نظر، سامری فن جس کی مژہ تیر فگن ہے، یہ اسی کے لیے سامان مہیا ہے، اسی کے لیے اسباب فراہم، کہیں سبزے کا بچھا فرش کے سوئے وہ گلے تر، کہیں میووں کی لگے ڈھیر کے کھائے وہ ستمبر، کہیں پانی سے بھرے حوض کے پی لے وہ ستمگر، کہیں پٹری کی تمنا کے قدم اس کے میں چوموں، کہیں مہدی کی یہ خواہش کہ مجھے پیس ہی ڈالے، کہیں میووں کی یہ حسرت کہ ہمیں توڑ کے پھینکے، کہیں شاخوں کا یہ منشا کہ یہاں سائے میں بیٹھے، کہیں پانی کا یہ مطلب کہ یہاں آ کے نہائے، کہیں پھولوں کا یہ ارمان کہ ہم سایہ فگن ہوں، کہیں قمری کو تجسس کے رٹے جاتی ہے کوکو، کہیں بلبل متلاشی ہے کہ کدھر ہے بت گل رو، بت گل رو۔ آخری مصرے پر آتے ہیں: جو گیا عالم میں وحشت میں یہ دیکھا کہ بڑی دھوم مچی ہے، بڑا ہنگامہ بپا ہے، مجھے معلوم ہوا جذبہ الفت کی بدولت کہ وہ آئیں گے، مجھے جن سے تعلق ہے، مجھے جن سے محبت ہے، لگاوٹ ہے، اسی وجہ سے میں بیٹھ گیا ہوں تاکہ میں دیکھوں بت تناز کا آنا، کہ بس اتنے میں نمودار ہوا وہ گلیرانہ، جیسے خسرو نے کہا تازہ جواں منہ میاں پست دہاں، آفت جہاں جان جہاں، روز رخے زلف شبے دردہنے، لال لبے یوسف چہ در دفنے زقنے، یوسف چہ در زقنے، سینہ نارے گل بے رحمت خارے، بلے بے رنج خمارے، بسخن جملہ مسیحے، بزبا جملہ فصیحے،
بنظر جمل فنے آ ہوئے زے غم فگنے زلف دو تارہ زنے اش وکنے غم زنے چرخ ندیدہ بسر درد و جہاں ہم چو بشر گے سوئے مشکینش اگر دست رساند و کمر ورنہ دریں راہ گزر کس نر سائند نظر ہم نہ خزاں دیدہ بہارش نہ چوں بیدانہ انازش میرے نزدیک جو ایسا ہوا اسے کیا لکھوں مستر کہ وہ کیسا ہے بسط ناز اتر کے لگی بلبل یہ سنانے کہ کیا دن یہ خدا نے جو لگے باغ تو مانے گل و گلشن کو ہنسانے میرے سننے کو ترانے میری نزدیک نہیں اس میں ذرا شک کہ پڑی جان چمن میں یہ چمن جسم ہے اس جسم کی تم ہی میری جان ہو گویا. تو امید ہے پسند آئی ہوگی. کافی لمبی ہو گئی تو بہرحال اتنے لمبے مصرے تھے. تو ایک مرتبہ پھر سالگرہ کی بہت مبارکباد اور بہت امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی. اللہ حافظ. خوش رہیے ہمیشہ.